اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جو امام سجاد نے جب ان کو یہ جواب دیا کہ یہی تذکرہ ہو رہا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کربلا میں کیا علی کو خدا نے قتل نہیں کیا؟ تو سید الساجدین نے فرمایا تھا کہ وہ علی جو کربلا میں قتل ہوا وہ میرا بھائی تھا اور لوگوں نے اسے قتل کیا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے یہی کہا کہ بل قتلہ اللہ، اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ تو سید الساجدین نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، روحوں کو ان کے موت کے وقت خداوند متعال ان روحوں کو قبض کرتا ہے۔ فغضب ابن زیاد وقال وبک جرأۃ لجوابی، جب سید الساجدین نے جواب دیا ہے تو عبید اللہ ابن زیاد غضبناک ہو کر یہ کہتا ہے کہ ابھی تک تمہارے اندر یہ جرأت ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے بول رہے ہو اور جواب دیتے ہو۔ اذهبوا به فاضربوا عنقه، حکم صادر کیا کہ اس کو لے کر جاؤ اور ان کی گردن کو اڑا دو۔ اس لئین نے حکم کیا فتعلقت به زینب عمته، یہاں پر زینب سلام اللہ علیہا سید الساجدین کے گلے سے لپٹ گئی اور کہا وقالت یبن زیاد حسبک من دمائنا، اے عبید اللہ ابن زیاد کافی ہے، بہت خون بہایا تم نے، ہمارے عزیزوں کو قتل کیا، میرے بھائی کو قتل کیا، اب کافی ہے۔ وَاعْتَنَقَتْهُ، اپنے سینے سے لگا کر سید الساجدین کو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا وَاللَّهِ لَا أُفَارِقُهُ، قسم کھا کر زینب سلام اللہ علیہا نے یہ فرمایا کہ میں جدا نہیں ہو جاؤں گی، سید الساجدین کو تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ فَإِن قَتَلْتَهُ فَاقْتُلْنِ مَعَهُ، اے عبید اللہ ابن زیاد اگر قتل کرنا ہے سید الساجدین کو تو مجھے بھی ان کے ساتھ قتل کر دو۔ ابن زیاد فنظر ابن زیاد الیہا وإلیہ، ابن زیاد کبھی سید سجاد کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی زینب کبریٰ کی طرف جو کہ سید الساجدین سے لپٹ گئی ہے اور جرأت کے ساتھ فرما رہی ہے کہ اگر سید سجاد کو قتل کرنا ہے تو مجھے بھی قتل کر دو۔ کبھی سید ساجدین کی طرف دیکھ رہا ہے فنظر الیہا وإلیہ، کبھی زینب سلام اللہ علیہا کی طرف۔ ثم قال عجبا للرحم، کیا رحمت ہے، کیا رحم دلی ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو ہے کیا محبت ہے ان دونوں کے درمیان کہ واللہ انی لأظنها ودت انی قتلتها معه۔ عبید اللہ ابن زیاد یہ اعتراف کرتا ہے کہ میں نے یہ گمان کیا اور یہ میں نے خیال کیا کہ جو ہے وہ واقعاً یہ چاہتی تھی کہ جو ہے سید الساجدین کے ساتھ اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ دعوہ فإنی اراہ لما بہ، اس کے بعد کہا کہ جو ہے چھوڑ دیا جائے سید الساجدین کو، اس لیے کہ جس مرض میں جس بیماری میں یہ ہے یہ بیماری ہی کافی ہے، اور سید الساجدین پر تلوار اٹھانے کی جرأت نہیں کی، اگرچہ اس نے ظاہراً یہ کہا کہ اس کی بیماری کس حالت میں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو منظر وہ دیکھ رہا تھا کہ علی کی بیٹی لپٹ گئی ہے سید الساجدین کے ساتھ اور اپنے سینے سے لگا کر فرماتی ہے کہ اگر قتل کرنے کا ارادہ ہے تو مجھے پہلے قتل کر دو۔ یہاں پر یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ آپس کی ایک محبت ہے، ایک رحم دلی ہے، مگر پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ زینب سلام اللہ علیہا ٹھیک ہے محبت تھی بھتیجے کے ساتھ اور امام زین العابدین کے ساتھ رشتے کے اعتبار سے یہ محبت اپنی جگہ، مگر دشمن اس نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ یہ رشتہ داری میں جو ایک محبت ہوتی ہے اس محبت کا اس نے خیال کیا کہ اس کی بنا پر یہ زینب سلام اللہ علیہا جو ہے دفاع کر رہی ہے، لیکن حقیقت میں سمجھ رہی تھی زینب سلام اللہ علیہا ھذا حجت اللہ، ھذا هو الامام المنصوب، یہ امام وقت ہیں سید الساجدین، اگرچہ بیمار ہیں، اگرچہ پیروں میں بیڑیاں ہیں، اگرچہ ہاتھ میں زنجیر ہیں،
اگرچہ گلے میں طوق ہے مگر یہ اللہ کی طرف سے حجت ہے، منصوص من اللہ ہے، حفاظت واجب ہے۔ اسی لیے بزرگ علماء نے یہ لکھا کہ کربلا سے لے کر کوفے تک اور کوفے سے لے کر شام تک واپس مدینہ تک علی کی بیٹی نے امامت کی حفاظت فرمائی۔ دوسری تعبیر بعض روایات میں، مثلاً جو ہے روایت ابن عاصم کوفی میں جو کہ قدیم کتاب شمار ہوتی ہے، اس میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ جو ہے اس کی گردن اڑا دو اور یہ جرأت کے ساتھ مجھے ابھی تک جواب دے رہا ہے، تو فتعلقت به عمته، سید الساجدین کی پھپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا لپٹ گئی، وقالت له یا ابن زیاد، اور فرمایا اے ابن زیاد انک لم تبق منا احدا فان كنت عزمت على قتله فاقتلنی معه، ہمارے سارے مردوں کو تم نے قتل کیا ہے، اگر اس کے قتل کا بھی تم نے ارادہ کیا ہے تو فاقتلنی معه، مجھے بھی ان کے ساتھ قتل کر دو۔ فقال علی بن الحسین لعمته، زین العابدین نے فرمایا زینب سلام اللہ علیہا سے، یا اسکتی حتی اکلمہ، اے پھپھی آپ ذرا صبر کیجئے، مجھے بات کرنے دیجئے کہ میں ان کو جواب دوں گا۔ ثم اقبل علی رضی اللہ عنہ علی ابن زیاد، یہ تعبیر ہے ابن عاصم کوفی کی کہ یہ جملہ ارشاد فرمایا سید الساجدین نے، اے پھپھی جب اس نے قتل کی دھمکی دی اور گردن اڑانے کی بات کی تو زینب سلام اللہ علیہا جب لپٹ گئی ہیں تو سید الساجدین نے فرمایا پھپھی میں بات کروں گا، یہ جو قتل کی دھمکی دے رہا ہے، یہ جو گردن اڑانے کی جو بات کر رہا ہے، آپ خاموش ہو جائیں، میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ ابھی تک جرأت ہے تمہارے اندر، تو سید الساجدین نے جب شجاعانہ اور جرأت مندانہ انداز میں جب جواب دیا ہے تو قتل کا حکم دیا تھا، تو زینب سلام اللہ علیہا بچانے کے لیے آگے بڑھی۔ تو سید الساجدین اقبل علی ابن الحسین آگے بڑھے اور عبید اللہ ابن زیاد سے کہا اب القتل تحددنی سلام اللہ علیک، اسیر ہے اور پیروں میں پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھ میں زنجیر ہے، گلے میں طوق ہے، لیکن سید الساجدین آگے بڑھ کر یہ جواب دیتے ہیں کہ اب القتل تحددنی، قتل کے ذریعے سے تم مجھے دھمکی دیتے ہو، قتل کی تم مجھے دھمکی دیتے ہو، اما علمت، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں، ان القتل لنا عادہ، قتل ہونا ہماری عادت ہے، وکرامتنا الشہادہ، اور کرامت اور شرافت ہماری شہادت ہے۔ تو جب یہ جواب دیا ہے سید الساجدین نے، فسکت ابن زیاد ثم قال اخرجوہم عنی، ابن زیاد نے کہا کہ یہاں سے دربار سے قصر سے ان کو نکالا جائے، غصے میں یہ حکم دیا کہ ان اسیروں کو یہاں سے نکالا جائے۔ وَأَنزَلَهُمْ فِي دَارٍ إِلَى جَانِبِ الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ، مسجد کوفہ کے قریب ہی کسی گھر میں ان کو اسیروں کو بند کر دیا گیا۔ یہ روایت یہاں تک تمام ہوتی ہے۔ تیسرا مرحلہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو جب پیش کیا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے اس دربار میں، تو شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کی روایت کے مطابق فقال الحمد للہ الذی قتل رجالکم فکیف ترون ما فعل بکم، اس لعین نے پھر وہی جملہ دہرایا ام کلثوم کے سامنے کہ حمد ہے اللہ کے لیے جس نے تمہارے مردوں کو اور خاندان بنی ہاشم کے جوانوں کو قتل کیا، کس نگاہ سے تم اس کام کو دیکھتے ہو؟ اس طریقے سے مخاطب کیا اسیروں کو، اور خصوصاً ام کلثوم سے مخاطب ہو کر یہ کہا لعین نے۔ تو فقالت یا ابن زیاد، ام کلثوم کا جو جواب ہے جناب ام کلثوم کا، اے ابن زیاد لئن قرت عینک بقتل الحسین فطالما قرت عین جدہ بہ، قتل حسین میں تم خوشی مناتے ہو، اگر تم خوش ہو قتل حسین کے ذریعے سے
تو خود حسین کو دیکھ کر محمد مصطفیٰ خوش ہوتے تھے۔ رسول اللہ ہمارا نانا محمد مصطفیٰ حسین ابن علی کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، مگر تم اس کے قتل پر تم خوش ہوئے وہ۔ وَكَانَ يُقَبِّلُهُ، حسین کو دیکھ کر رسول اللہ خوش ہوتے تھے، مسکراتے تھے اور بوسے لیتے تھے، اور اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں پھراتے تھے۔ یا ابن زیاد اعد لجدہ جوابا فإنہ خصمک غدا، اے عبید اللہ ابن زیاد تم جواب تیار کرو کر روز قیامت محمد مصطفیٰ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ کا دشمن رسول اللہ ہوں گے روز قیامت۔ رسول اللہ جس حسین کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، رسول اللہ حسین کو اپنی گود میں بٹھا کر بوسے لیتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں اپنے کندھوں پر سوار کر کے پھراتے تھے، گھماتے تھے، اور آج تم اس کے قتل پر خوشی کا اظہار کرتے ہو۔ یہ علی کی بیٹی کا جواب ہے، ام کلثوم کا۔ یہاں سے یہ واقعات جو میں نے ابھی تک بیان کیے اور جو مکالمات زینب کبریٰ اور جناب ام کلثوم اور عبید اللہ ابن زیاد کے درمیان اور سید الساجدین اور عبید اللہ ابن زیاد کے درمیان، یہ واقعات اور روایات یہاں تک صرف نقل پر ہم نے اکتفا کیا۔ ابھی تجزیہ و تحلیل اور جو نکات ہیں، جو اسرار ہیں، جو تحلیلی گفتگو ہے، یہاں سے آگے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ان تمام مکالمات میں، ان تمام جو گفتگو جو ہوئی ہے اسیران کربلا اور عبید اللہ ابن زیاد کے درمیان، یہاں پر شجاعت ہی شجاعت نظر آتی ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے، اسیری میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کس میں جرأت تھی اس زمانے میں؟ میں نے عرض کیا پہلے، جو حالات حکومت کی طرف سے ہر طرف پہرے پر جو ہے افراد موجود ہے، پہرہ دیے ہوئے ہیں عبید اللہ کی حفاظت کے لیے، کسی کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں سوائے حکومتی افراد کے، اور اس ماحول میں کسی کی جرأت نہیں تھی، رونے والے بھی چھپ چھپ کر رو رہے تھے۔ بعض روایات یہ بتاتی ہے کھل کر کوئی اظہار نہیں کر سکتا تھا کہ جو ہے حق کس کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو شجاعت اور دلیری کے ساتھ اسیران کربلا نے جب بات پہنچائی ہے، پیغام پہنچایا، تب جا کے کچھ لوگوں میں غیرت بیدار ہو گئی، اور کچھ جو جاہل تھے وہ ان کو پتہ چل گیا، اور لوگوں میں یہ جرأت پیدا ہوئی کہ عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف کچھ بولے، وإلا اس سے پہلے کسی میں جرأت نہیں تھی۔ شجاعت نظر آتی ہے۔ ان تمام آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا زینب سلام اللہ علیہا کے کلام میں، اور جو ہے امام سجاد کے کلام میں، اور جناب ام کلثوم کے کلام میں کس قدر جرأت کے ساتھ اور شجاعت اور دلیری کے ساتھ جواب دیا۔ اسی لیے الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد وطہرنا من الرجس تطہیرا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے جواب میں اس طریقے سے جواب دینا زینب سلام اللہ علیہا کا کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں مکرم بنا دیا۔ جھوٹ بولنے والا اور رسوا ہونے والا فاسق اور فاجر انسان ہوتا ہے، یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا۔ اس طریقے سے یہ علی کی بیٹی ہی تھی جو اس طریقے سے بات کر سکتی تھی۔ اور اس کے بعد جو جواب دیا زینب سلام اللہ علیہا نے، ما رأیت الا جمیلا، عبید اللہ نے کہا کہ یہ جو خدا کا سلوک ہے اس کو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا، اس طریقے سے جواب دینا۔ اور سید الساجدین قید اور اسیری کی حالت میں عبید اللہ ابن زیاد کو یہ جواب دینا کہ اب القتل تحددنی، کیا تم قتل کی دھمکی دیتے ہو؟ تمہیں کیا معلوم نہیں ہے کہ قتل ہونا ہمارا شیوا ہے اور شہادت ہم کرامت سمجھتے ہیں؟ اور ام کلثوم کی شجاعت اور دلیری کو بھی آپ ملاحظہ کیجئے، اے ابن زیاد اعد لجدہ جوابا فإنہ خصمک غدا، جد حسین ابن علی محمد مصطفیٰ کو کیا جواب دینا ہے تم نے؟ جواب تیار کر لو۔ یہ شجاعت ہی شجاعت ٹپک رہی تھی۔ باحیا خواتین اور خاندان اہل البیت سے تعلق رکھنے والی خواتین کی یہ شجاعت اور دلیری واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے اس ملاقات میں اور اس دربار عبید اللہ ابن زیاد میں۔ دوسرا نقطہ جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے وہ ہے معرفت اور قربانی اور ایثار۔ کوفے میں واضح طور پر لوگوں کو یہ چیزیں نظر آنے لگی۔
اور معرفت کے لیے یہ جملہ زینب سلام اللہ علیہا کا کافی ہے، ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلا۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی اور آنے والی گفتگو میں کروں گا کہ زینب سلام اللہ علیہا نے یہ نہیں فرمایا کہ ما رأیت فی کربلا الا جمیلا۔ عبید اللہ کا سوال ہے کہ خدا نے جو سلوک کیا تم لوگوں کے ساتھ کربلا میں، اس سلوک کو کس نگاہ سے آپ دیکھتی ہیں؟ تو زینب سلام اللہ علیہا نے جواب میں ما رأیت فی کربلا الا جمیلا، کربلا میں میں نے نہیں دیکھا مگر جمیل، یہ نہیں فرمایا۔ کربلا کا تذکرہ قید کوئی ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ مطلقاً یہ فرمایا کہ میں نے ما رأیت نہیں دیکھا مگر جمیل۔ تو یہاں میں انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں وضاحت کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔